کیا اس پہ بات کریں؟ دوسرا آپ نے کہا پریزیڈینشیل سیل ہے ادھر یہ وہ، تو حکومت آپ کی ہے مرکز نے بھی پنجاب میں، کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے ہم کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے. وہ درخواست دیتے ہیں دیسی مرغی کی، وہ درخواست دیتے ہیں بائسیکل کی، وہ درخواست دیتے ہیں کچن کی، وہ کہتے ہیں نیا واش روم بننا چاہیے. تو یہ تمام درخواستیں ان کی مانی جاتی ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا. مگر یہ بات واضح رہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہمارا طرز عمل کیا ہے یہ قوم کے سامنے رہنا چاہیے. دیکھیے جس ملک کے باشندوں نے وہاں پہ حملہ کیا ہم نے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے فیشل ریکگنیشن کے تھرو کہ یہ کون لوگ تھے. یہ ڈیٹا بیس سے نکل آئے گا. اگر پاکستانی بھی تھے اور تحریک انصاف کے بھی کارکن تھے وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اگر کسی اور جماعت کے تھے وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اور افغان شہری جو اس میں آ رہے ہیں سامنے جھنڈے پکڑے ہوئے تو وہاں پہ بڑے آرام سے ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی جرمنی میں. اور جرمن مشن کو ہم نے تمام معاملات سے آگاہ کیا ہے اور فارن آفس سے اپنا پروٹیسٹ بھی رجسٹر کروایا ہے. تو یہ ہم بھرپور ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اپنے پرچم کا دفاع کرنا جانتے ہیں. کوئی بھی کسی بھول میں نہ رہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی کسی بھول میں نہ رہے کہ مظلومیت کا پرچار کر کے اتنے جرائم کرنے کے بعد مظلومیت کا پرچار کر کے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے تو وہ کوئی ریلیف حاصل کر لیں گے. تو بن مانگے ریلیف تو ایک مل گیا ہے مگر یہ اس طرح مظلومیت کا پرچار کرنے سے ریلیف نہیں ملا کرتا. بالکل فائر وال کی تنصیب کا جو ہے فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے. وفاقی حکومت نے ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر کی حرصت سے بند ہے، واٹس ایپ بھی نہیں چل رہا. آپ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف خاص کارروائی کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جائے گا لوگوں کا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے دنیا کے کئی ممالک کے اندر. امریکہ میں فلائٹ آپریشن بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوئے. اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ انٹرنیٹ کی ایک اوور آل پرابلم آئی ہے جس کو جو میرے نوٹس میں ہے. دوسرا دیکھیں ڈیٹا سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آئی ٹی منسٹری اور پی ٹی اے اس پہ بریف کرے گا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فائر وال کا سسٹم ہے تو وہ سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا. اس کا فریڈم آف اسپیچ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جتنا میرے علم میں. تیسری بات یہ کہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کوئی واجب القتل ہے، کسی نے فلاں کر دیا، اور ویمن ہراسمنٹ سے لے کے چائلڈ پورنوگرافی تک. آپ ٹویٹر کھولیں، میں یہ بات کس طرح کروں کہ ٹویٹر پہ آپ کانٹینٹ دیکھیں جو اپلوڈ ہوا ہے. میں علیحدہ آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں سب کو کہ کیا کیا چیزیں. انٹرم گورنمنٹ نے تب اس کا بین پلیس کیا تھا بیکاز کمپلائنس ریٹ نہیں تھا اور کچھ کانٹینٹ ایسا ہے جو دہشت گرد اور ملک دشمن یوز کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ جائیں تو وہ کورٹ کے اندر منسٹری آف انٹیریئر نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے. اگر کوئی ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی جو آ رہی ہے وہ مشاورت کے نتیجے میں آئے گی، کیونکہ کل کو کسی کے بچے کو کوئی اٹھا کے لے جائے، کسی کو کوئی گولی مار دے انسائٹنگ ہیٹریڈ کے اوپر، کوئی فورم تو ہوگا نا جس پہ یہ بات کی جا سکے. اس فورم کے حوالے سے مشاورت ہوگی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے، صحافتی تنظیموں کو، تب اس پہ آگے بڑھا جائے گا. جی انیشل رپورٹس لی گئی ہیں، موقع سے لی گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انیشل رپورٹس ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، ہمارے وفاقی حکومت کے کئی ادارے ہیں جو جن کے وہاں پہ نیٹ ورک بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. وہ تمام حقائق جو ہیں وہ باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں تو میں نے عوام کے سامنے وہ حقائق رکھے ہیں. جی جاوید صاحب، 15 جولائی کو جو واقعہ ابھی آپ نے پبلکلی بتایا، ورنہ تو میڈیا پر تو ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ ایک غیر اعلانیہ سی پابندی ہے کہ وہاں کی کوریج نہیں کی جاتی اور رپورٹ نہیں کرنا. آج آپ نے یہ تمام تر انکشافات کیے جس میں پھر آپ نے اس کی کنکلوژن بھی کر دیا کہ اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہی ہے اور سیاسی جماعتیں اور بھی شامل ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمنی کا واقعہ ہے اس کو بھی آپ لنک کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ جی میں نے کہا اگر سفارت خانے کے باہر جی وہ جو جرمنی میں سفارت خانے کے باہر ایک احتجاج ہو رہا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی وہ ذرا بتا دیجیے کہ احتجاج ہو کس وجہ سے رہا تھا. دیکھیے جو جرمنی میں واقعہ پیش آیا، میں نے کہا کہ ابھی حتمی رپورٹ اس کی نہیں آئی ہے، دیکھا جا سکتا ہے افغان باشندوں کو، مگر اس میں اگر کوئی پاکستانی ملوث ہے وہ ہم فیشل ریکگنیشن سے نکال لیں گے. تو وہ افغان باشندوں کا جو احتجاج تھا وہ تو کرکٹ میچ کے اندر اتنی سنسنی لے آتے ہیں اور ایک زندگی موت کا اس کو مسئلہ بناتے ہیں. تو یہ جذبات ان کے سمجھ سے باہر ہیں. پاکستان نے تو ہمیشہ
اکوموڈیٹ ہی کیا ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ ریفیوجیز ہوں باقی معاملات ہوں ہمیشہ جو ہے وہ عزت احترام کے ساتھ ایک دوست ملک کے طور پہ ہمسائے کے طور پہ سامنے آیا ہے. مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا جو جمن یہاں پہ ریپ موجود ہیں فورن آفس نے جس طرح میں نے کہا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے, گرفتاری کا ان افراد کی مطالبہ بھی کیا ہے, اس کے محرکات بھی اب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, رپورٹ آ جائے گی اس کو پبلک بھی کر دیں گے, اور سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے کا کہا ہے, اور سیکیورٹی جو لیپس ہوا ہے وہاں پہ ان ذمہ داران کے خلاف ایکشن کا بھی کہا ہے. تو اس میں تو ہم بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بنو کے دیکھیے جو دہشت گردی کا واقعہ تھا ٹی وی چلاتا رہا ہے کہ یہ 8 لوگ شہید ہوئے, ان کی تصویریں آتی رہی ہیں, باقاعدہ وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ اس پہ جاری ہوئی بنو کے واقعے پہ, وزیر اعظم نے مذمت کی, سیکیورٹی فورسز کو سراہا, ان شہادتوں کے حوالے سے بات کی. تو اس کے بعد جو یہ انتشار پھیلایا گیا ہے اور کے پی گورنمنٹ اس پہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, میں نے تو اس پہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی, فیکٹس رکھے ہیں اور آپ کے سامنے حقائق رکھ کے یہ کہا ہے کہ جی یہ وہاں پہ ہوا تھا. تو کے پی گورنمنٹ اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہی ہے, ان کو نہیں کرنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی پہ توجہ دیں جو ان کے صوبے کے اندر جو ہے زور پکڑی ہے. ہم سب کا کامن مسئلہ ہے, ہم ان کی معاونت کریں گے, ہیلپ کریں گے, مگر جنوبی اسلام میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ دہشت گردوں جو واپس لائے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی تھی, اب پوری قوم اس کا نقصان جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. تو یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. تو کہ پولیٹیکل دہشت گردی سے لڑنے میں جو ہے وہ آرم فورسز کی فیڈرل گورنمنٹ کی مدد کرے اور ان معاملات کو ٹھیک کرے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ اسد کیسر صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, مگر یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا, کیا ممبرز کا نام بتایا, کس نے کس کو اپروچ کیا, کس نمبر سے کال آئی, کو بتائیں, تفصیلات تو کوئی نہیں ہے نا, ہوا میں ایک تیر جو ہے وہ چلا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھیے بڑا کلیئر ان معاملات کے اوپر کہ کوئی کسی کو نہ اپروچ کر رہا ہے نہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے نیئر بخاری صاحب کا ایک بیان آ چکا ہے, پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے گی, اور آرٹیکل 6 والے معاملے پہ انہوں نے اپنی بڑی کلیئر بتایا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس کے اوپر. نیئر بخاری صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, اور یہ بالکل یہ آرٹیکل 6 والی کاروائی بالکل ہونی چاہیے. آپ اسمبلی کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اٹ از ایکویولنٹ ٹو ایبروگیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. جی جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بدن جو سیاسی جماعت کے معاملات ہیں اور جس طریقے سے وہ انتشار کو فروغ دے رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹچبل ہیں, اور وہ بات چیت میں بلیو نہیں کرتے, وہ ڈائلاگ میں بلیو نہیں کرتے, اور جس طریقے سے ملک میں جو میں نے آپ کو معاملات بتائے ہیں انہوں نے چلائے ہیں, تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے خطرہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے. اسی لیے یہ مشاورت کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے, اور ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا گیا تھا جس پہ آگے مشاورت جاری ہے, ہوم ورک ہو رہا ہے اس کے اوپر. ایک سوال جو ہے وہ آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ, اگر آپ اجازت دیں. جی آپ کو مکمل اجازت ہے. شکریہ سر. پاکستان کی خاتون نور زرمینہ جو ہے وہ ابھی مس یونیورس 2024 میں جی, اور مس ورلڈ کے بھی مقابلوں میں حصہ نہیں, تو پاکستان اس کو کیا زیادہ سکون کرتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تمام ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, اور پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے, اب مجھے نہیں پتا اس خاتون کا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور وہ پروفیشنلی جو ہے وہ پہلے اس سے پہلے کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ان اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے, اور اگر قابل ذکر اچیومنٹس ان کی ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے امیج کے لیے اور پاکستان کی سافٹ امیج کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے, تو پھر اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی جی پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے اگر کیا تو بالکل ایبسولوٹلی ہم بالکل اس چیز پہ اوپن ہوتے ہیں کہ جو بھی ابھی دیکھیں نا پیچھے پرائم منسٹر نے نائلہ کیانی کو بلایا جو ایک کو پیما ہے, ان کو اپریشیٹ کیا. ہم میٹ دا پی ایم کرتے ہیں جس میں تمام واکس آف لائف سے, آگے ہمارا پروگرام میں ہم نے شوبز کے لوگوں کو بلانا ہے, ان سے ہم نے ملنا ہے, کچھ سیلیبریٹیز ہیں وہ آ رہے ہیں, اس میں کچھ فیمس سنگرز موجود ہیں. تو بالکل جس کی جو اچیومنٹ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل ریکگنائز کیا جانا چاہیے. سرکاری طور پر ایکس کے اوپر پابندی ہے, وزارت داخلہ میں پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود استعمال ہو رہا ہے. حکومت وفاقی حکومت اگر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی, حالانکہ ایک ڈی سی ایک 16 MP پر کر دے یا
144 वो इम्प्लीमेंट करवा लेता है, वफाकी हुकूमत जो लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर? फिर हम कार्रवाई करेंगे तो आप कहेंगे कार्रवाई क्यों की? तो ये तो अब दो सवाल हो गए, टॉक शो बन गया। बहुत शुक्रिया आपका पर। तो ये हमेशा किसी जलसे में 4 लोग बेहोश हो गए तो खान साहब खुश हुए, कहा वो देखो 4 लाशें, मेरे लोग मर गए हैं। वो थोड़ी देर बाद उठ खड़े हुए क्योंकि वो ऑब्वियसली गर्मी थी, हबस थी, बेहोश हो गए थे। मगर आप खुशी देखें, कभी किसी ने पूरा स्माइल देके खुशी से भी कहा कि वो देखो 4 लाशें, मेरे लोग मर गए। यानी 9 मई का वाकया भी जो हुआ, ये जो बार बार कहते हैं ना हमें रोका नहीं गया, हमें क्यों नहीं रोका, हम तो हमला करने जा रहे थे मुल्क की सालमियत पे, हम तो कोर कमांडर हाउस को, जिना हाउस को आग लगाने जा रहे थे। और जो खातून उसको लीड कर रही थी, आज पार्लियामेंट में आई हुई थी चंद दिनों पहले, वो जो जबान इस्तेमाल कर रही थी आपके टीवी चैनल्स नहीं दिखा सकते। जब वो आ रही थी बाजू ऊपर किए हुए कि मैं देख लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं आग लगा दूंगी, अभी हम अस्करी टावर जाएंगे, उसको आग लगाएंगे, तो वो जबान रिपीट नहीं की जा सकती जो इस्तेमाल की गई थी। और उसके साथ क्या बयानिया था? बयानिया ये था कि लोगों को लड़वा दो फौज से और यहां पे लाशें गिर जाए 9 मई को 50-60 और पीछे से हम सारा सिस्टम डीरेल हो जाए और मुल्क के अंदर इंतशार फैल जाए। जब ये टारगेट हो आपका तो आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है, आप एक दहशतगर्द जमात हैं। जब आप दहशतगर्दों को लाके बसाएं मुल्क के अंदर और कहें कि जी मैं उनको ला रहा हूं, ये बानी चेयरमैन का बयान मौजूद है, वीडियो मौजूद है जिसमें कह रहे हैं कि जी हमें लोगों को वापस बसा रहे हैं, इसमें इतने 1000 फाइटर्स हैं जिनको हम वापस ला रहे हैं, इनसे हम पीस अकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आप हमेशा से यू वर तालिबान अपोलोजेटिक, यू वर तालिबान सिंपथाइजर, इसीलिए आपको तालिबान खान कहा जाता था। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि ये तशद्दुद की सियासत आपके अंदर रची बसी इसलिए हुई है कि आप TTPTI हैं। ये जो TTPTI है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये आज भी इस कोशिश में है कि कहीं से हमें लाशें मिल जाएं। 15 जुलाई को इतना अफसोसनाक वाकया बन्नू में होता है, इतना अफसोसनाक वाकया होता है, 8 हमारे लोग शहीद होते हैं और एक बीच में सिपाही सुबहान है जो ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को फेंकता है, जामे शहादत नोश करता है और हजारों लोगों को बचाता है। उसका जज्बा देखे ना, उसने ग्रेनेड के ऊपर अपने आप को फेंका। ये न्याज इधर बैठा है, इसके साथ का बेचारा एक FC का जवान था, वो शहीद हुआ और उसके 3 बच्चे हैं, लकी मरवत का वो रहने वाला है। तो ये क्या सियासत है आपकी कि आप शोहदा की कुर्बानियों को भी, उसका भी पास नहीं रखते? ये बन्नू का जो 15 जुलाई का वाकया था जिसमें कैंट की दीवार पे हमला हुआ,